بولو جھوٹ کیا جنت کا راستہ ہے؟ چگلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل وہی ملے گی۔ ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، نفس کہتا ہے سو جا، اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نیند کو چھوڑ کر، نرم گدوں کو چھوڑ کر جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ آئیے، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، میرے بعد دو تقریریں آپ کو اور سننی ہے۔ حضرت پیر وجیہ الدین صاحب اور حضرت انس میاں صاحب، ان دونوں حضرات سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، بڑی تاخیر ہوئی ہے اور غور سے سننا۔ ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس کی شرح کے ساتھ، اس کی کچھ توضیح کے ساتھ، بہت دھیان سے سننا، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ حضور کو فکر کیا ہے؟ یعنی آج کی تقریر کا اگر آپ عنوان دے سکتے تو یہ دے دیجیے گا، حضور کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور علیہ السلام کو کون سی فکر تھی؟ ہائے ہائے، کسی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری بچی کو اچھا رشتہ آ جائے، میرے نبی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ میرے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بچوں کو اچھی ڈگریاں مل جائے، نبی کو فکر ہے، ایک ہی فکر ہے میرے امتیوں کو جنت کی ڈگری مل جائے۔ اللہ اکبر، نبی 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ آئیے اب اس پیار کو محسوس کریں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنیے، حدیث کی راویہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت، اللہ اکبر، زوجہ مولا علی سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ یہ حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی، اللہ اللہ، فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، دل میں خیال آیا چلو آقا سے ملاقات کرتے ہیں، چلو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ مولا علی سے عرض کیا میرے سرتاج چلیے نا، اللہ کے رسول کی یاد آ رہی ہے، بابا جان کی یاد آ رہی ہے، حضور سے چل کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیدہ اور مولا کائنات دونوں مل کر رسول اللہ سے، ہمارے آقا سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جب ہم حضور کے گھر پہنچے تو ہم نے حضور کو کیسے دیکھا، اب میری طرف دیکھیں، تقریر سنی بھی جاتی ہے اور تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، ویسے میں کوئی مقرر نہیں، صرف میری کوشش یہ ہے کہ جو درد میں آپ کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کو محسوس کریں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ہے اپنے گھٹنوں پر، اور یوں کر کے اپنے گھٹنے سمیٹے ہیں اور سر کو گھٹنے میں رکھ کر اللہ کے رسول چپکے چپکے موٹے موٹے آنسوؤں سے تنہائی میں رو رہے ہیں۔ اس درد کو محسوس کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر پاپ اور جرائم کرنے والوں، گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کب کے آسمان سے پتھر برس چکے ہوتے، کب سے زمین میں زلزلے آ کر ہم دھسا دیے گئے ہوتے۔ پیغمبروں کی اولاد کو گناہوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا اللہ نے۔ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ گناہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، انبیاء کی اولادوں نے جرائم کیا، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا کر 3 دن میں مار ڈالا۔ لیکن اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل یہ قوم کرے، قوم عاد کا عمل یہ قوم کرے، قوم سمود کا عمل یہ قوم کرے، لیکن کیا بات ہے اس قوم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے۔ ارے پتھر برسنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش برستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ کبھی سوچا اتنے گناہ کر کے بھی ہم برباد کیوں نہیں؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ اتنے گناہ کر کے بھی آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم زمین میں کیوں نہیں دھستے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے، اللہ تمہارے اور میرے پاپ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اور میرے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب امت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ محبوب کو پریشانی میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ غور فرمائیے، اللہ اکبر، رسول اللہ کی فکر دیکھیں۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی گھٹنوں میں سر رکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ اس محاورے کو سمجھتے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھ کر تنہائی میں چپکے چپکے رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور داڑھی کو تر کرتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اپنے نبی کی محبت دیکھو، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور جیسے سیدہ اور مولائے کائنات دونوں آئے، اللہ اکبر، حضور رونے میں اتنے مصروف ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ سیدہ نے سلام کیا، بابا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی سیدہ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھی، تڑپ گئی اور کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا، تو معراج پر جانے کے بعد جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا اور جہنم کو دیکھا تھا، اور جہنم کا عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج مجھے وہ عذاب یاد آ گیا۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، میں نے امت پر کیسے کیسے عذاب دیکھا۔ مختلف احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے امت پر کیا کیا عذاب دیکھا، انہیں کن تکلیفوں میں دیکھا؟ تو اب میرے آقا بیان کرنے لگے، اب اس کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ اکبر، اور نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، زندگی نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے۔ بہنوں کی خاص توجہ، کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لے، جملوں کو
نقش کر لیں. یاد رکھنا جلسوں کا مقصد ہنسی مذاق نہیں, جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں, جلسوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں. سنو سنو, اللہ کے رسول کو کون سی چیز رلا رہی ہے, حضور کو کون سی چیز تڑپا رہی ہے, حضور علیہ السلام کو کون سی چیز بے قرار کر رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ننگی ہے, اور ان کے اللہ اکبر سینوں کو ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور میں تو لاؤ میری بہنیں بھی اور آپ بھی, اگر کسی کو اے سی میں الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا, لیکن اے سی کے کمروں میں نہیں, اللہ اکبر گھروں میں نہیں. ایک تو جہنم کی آگ, جہنم کے دہتے ہوئے شعلے, اللہ اکبر, اور جہنم کی آگ کیا ہے, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. 3000 سال تک کی اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے, تب کہیں جا کر جہنم کی آگ بھڑکی ہے. وہ آگ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے, ارے 5 منٹ میں اپنا چولہا جلا لو تو اس چولہے کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم 5 منٹ جس چولہے پر محنت کریں, جس آگ کو جلائیں, اس کی حرارت کا یہ عالم ہے. قدرت نے جس آگ کو 3000 سال تک جلایا ہوگا, جس آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا ہوگا, اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہے, اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہے, اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے. لوگوں اپنے آپ سے محبت کر لو. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. صادق و مصدوق سچے رسول اپنی شہزادی کو بتا رہے ہیں عورتیں ننگی جہنم میں اوندے منہ لٹکی ہے, ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر, اتنا عذاب دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں اوندھی منہ ننگی لٹکی ہوئی ہیں. اللہ اکبر, سر نیچے ہے پیر اوپر ہے. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر, یہ آج جہنم میں اوندے منہ لٹکائی گئی ہے. یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی, بے پردہ رہتی تھی, کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر, ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے اتنے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ باریک اور پتلے کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا ہوگا. عورت کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, عورتیں پتلا کپڑا پہن رہی ہے, مطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے. عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے, پردہ نہیں کر رہی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہے. میری بہنوں سن لو, اداکارہ کے طریقے پر, سیریل اور فلم کی اداکارہ کے طریقے پر عمل کر کے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر عمل کرو. اللہ اکبر, تم تو اس رسول کی کنیز ہو جس کی شہزادی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مومر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. افسوس کی بات ہے آج کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر نکلی ہے. تم اپنے بالوں پر گھمنڈ کر رہی ہو, تم اپنے بالوں پر اترا رہی ہو, تم اپنی خوبصورتی پر غرور کر رہی ہو. یہ بال جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے, یہ نازک سی چمڑی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. ہائے میری بہنوں, اس دن تمہارا ہمارا کیا بنے گا. اپنا
اپنا جسم کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے. ہم مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر بتی کا چٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہا مولا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اگر کوئی دوست ہم سے نظر پھیر لیتا ہے تو دن بھر بے چینی میں وقت گزرتا ہے. میری بات کو محسوس کرو، میرے جملوں کو محسوس کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے، اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں ڈانٹ دے ہمارے رونے کو دل کرتا ہے. جب ہم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے، کسی کا ترچی نظر سے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، جب اللہ ہم سے نظریں پھیر کر نگاہ رحمت پھیر کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا، سوچو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا. یاد رکھنا یہ دین کھیل نہیں ہے، یہ دین اللہ اکبر کہانی قصہ نہیں ہے. میری بہنوں اپنی کمزوری پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، 40 منٹ کا سیریل نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے. اور آج کل کی عورتیں اگر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو دکاندار سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکالو جو سیریل میں اداکارہ نے پہنا تھا، ذرا وہ دوپٹہ نکالو جو اداکارہ نے پہنا تھا. میری بہن یہ پتلے پتلے اور باریک باریک لباس تم پہن رہی ہو، آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہو، تمہارا آدھا ہاتھ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے گلا اتنا بڑا پہن رہی ہو کہ اللہ اکبر جو چیز نظر نہیں آنا چاہیے ہر محرم نامحرم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا رہی ہو اور اس لالچ سے ولیمے میں جا رہی ہو. اللہ اکبر. چہرے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، بیوٹی پارلر تک جاتی ہے بچیاں. میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر. جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے منع کیا اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جس مذہب نے عورت کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا وہ عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہے؟ جب شوہر کے بھائی سے پردہ فرض ہے، جب پیر صاحب سے پردہ فرض ہے، جب امام صاحب سے پردہ فرض ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے نیک، اللہ کی مخلوق میں سب سے پرہیزگار، اللہ کی مخلوق میں سب سے متقی کون ہستی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں نبی صرف متقی نہیں ہے، نبی تو سراپا تقوی ہے. نبی صرف مومن نہیں ہے، نبی سراپا ایمان ہے. نبی صرف نیک نہیں ہے بلکہ نبی سراپا نیکی ہے، بلکہ جانے نیکی ہے، وہ جانے ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے. مگر سن لو عورت کو نبی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. سوچیے جو مذہب اتنا پوتر ہو، جو مذہب اتنا پاک ہو کہ وہ نبی کے سامنے سید المعصومین کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب جس نے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب نبی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ نہیں دے سکتی تو کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اور مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں عورت ہاتھ کیسے دے سکتی؟ وہ بھی کافر اور مشرک کے ہاتھ، وہ بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں. یاد رکھنا جتنی رنگ ریلیاں منانی ہے منا لو، جتنی رنگ ریلیاں کرنی ہے کر لو، آخر موت ہے موت. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت سے تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی. بتاؤ مرنے کے بعد کون بچانے آئے گا؟ حسن پر اترانے والوں، حسن پر گھمنڈ کرنے والوں، بالوں پر اترانے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، دولت پر اترانے والوں، یہ سب چھین لیا جائے گا. اللہ دینا جانتا ہے، اللہ
اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. سن لو, پتلے کپڑے, آدھی آستین کے کپڑے, گلے کٹے ہوئے کپڑے, باریک لباس, بے دوپٹے کے گھومنا, ولیموں میں مردوں کے سامنے جانا, بے باکی کرنا, مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرنا, اللہ اکبر, مردوں کے سامنے بے پردہ جانا, یہ سب تمہیں جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. اور سنو, آج کل کے مرد بھی نہ اپنی بہن کو روکنے تیار ہے, نہ اپنی بیوی کو روکنے تیار ہے, نہ اپنے گھر کی عورتوں کو روکنے تیار ہے. حضور انیس المشائخ سرکار سیدی آقائی مولائی حضور سید انس میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی و نورانی کی آمد ہو رہی ہے. استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور انیس المشائخ آمد سید انس میاں صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان دادا میاں حضور عرس مقدس. بیٹھے رہیں آپ لوگ, بیٹھے رہیں, بیٹھے رہیں, بیٹھے رہیں. بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. میرے پاس ٹائم 15 منٹ بچے ہیں, آپ جلدی سے بیٹھ جائیں تو میں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیے, جلدی سے بیٹھ جائیے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر اللہ رب الخلق کلہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالگرام کے ہمارے شہزادے انیس المشائخ حضرت علامہ سید انس میاں صاحب قبلہ واسطی بالگرامی تشریف لائیں. حضرت کا بھی خطاب میں نے پہلے شروعات میں کہا تھا کہ آپ کو سننا ہے, ہم سنیں گے انشاءاللہ دونوں سادات کرام کا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں, میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. درود شریف پڑھ لیں, یہاں سے وہاں تک سب درود شریف گونج جائے, اتنی آواز سے پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا اللہ شفیعنا رب محمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین والا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. توجہ ہے آپ کی میری طرف. میں بات پوری کروں اپنی, کر سکتا ہوں بات پوری کروں اپنی؟ کتنے لوگ ذرا میری تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں, اٹھائیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ, صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین والا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. عورتیں تو گناہ کر دی, مہندی لگانے وہ کافروں تک, مشرکوں تک جا رہی ہے, بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے, ولیموں میں بے پردہ گھوم رہی. بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ فلم اور سیریل دیکھنے کے بعد قوم کی بعض بیٹیاں, سب نہیں, بعض چند بیٹیاں, جن کی وجہ سے پورا مذہب بدنام ہو رہے ہیں, مذہب کی ہر بیٹی بدنام ہو رہی, بلکہ بعض بیٹیاں اتنی بے باک ہو گئی کہ وہ لڑکوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرنے کے لیے تک تیار ہیں. بائک پر گھومنے کی لالچ, زیور کی لالچ. بھائی کو پتہ ہے, بھائی روک نہیں رہا ہے, کیونکہ بھائی خود اس بلا میں گرفتار ہے, وہ بہن کو کیسے منع کرے. باپ کو پتہ ہے, باپ بھی روک نہیں رہا ہے. ماں کو پتہ ہے, ماں بھی روک نہیں رہی. بعض شوہروں کو پتہ ہے, شوہر بیوی کو بے پردگی سے نہیں روک رہا ہے. کچھ لوگ بے پردگی سے نہیں روک رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں روک رہے گناہ سے, بے حیائی سے نہیں روک رہے. ان کا کیا انجام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, شب معراج جب میں جنت کی سیر کو گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے, حرام. اللہ, جنت کس کے لیے حرام ہے؟ دیوسوں کے لیے. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. آج کل لوگ دیوس کو گالی سمجھتے ہیں, لیکن دیوس کہتے کسے ہیں ان کو کبھی نہیں پتا چلا. یہی جلسوں کی برکت ہے کہ آپ علماء کرام سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر توجہ کریں تو. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس, اس کے لیے جنت بھی حرام اور جنت کی خوشبو بھی حرام, اور جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. دیوس پر جنت حرام ہے. صحابہ نے پوچھا, حضور
دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کون ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بے حیائی کرے اور اس گھر کے مرد منع نہ کریں، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ بولو آج یہ شکایت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مولانا ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، برسوں سے مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے۔ ارے اللہ تو دینے کا وعدہ کر چکا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اجیب دعوت الداع، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ پھر کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ کہیں دیوس تو نہیں بن گئے؟ بہن بے پردہ جا رہی ہے، روکنے کو تیار نہیں، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، روکنے کو تیار نہیں، بلکہ تانا دے کر کے کہتے ہو ارے یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، تقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کوئی بے حیا تھوڑی ہے جو ہم پردے سے روکے۔ پردہ تو آنکھ میں چاہیے، پردہ چہرے پہ ڈالنا ضروری تھوڑی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آنکھ میں پردہ ہونا ہی کافی ہوتا تو کیا معاذ اللہ جو صحابیات جو امہات المومنین اللہ اکبر اپنے وجود کو پردے میں رکھا کرتی تھی، کیا معاذ اللہ ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ یہ جملہ کتنا بدترین ہے تمہارا، کہاں جا کر کے یہ نشتر لگاتا ہے۔ یاد رکھنا اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے آج لوگ وہ رونا رو رہے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 30-40 سال سے یہ نحوست سننے میں آ رہی ہے، 50 سال پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں غریبی آ گئی